بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 71 سے 100 تک اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا ضرور فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو اتنی سدائی ہو کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی سینچے، بلی چنگی یک رنگ کی کہ اس میں کوئی دبا تک نہ ہو۔ وہ بولے، اب جا کے ٹھیک ٹھیک بیان کیا۔ غرض ان لوگوں نے وہ گائے حلال کی، حالانکہ ان سے امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا اور تم میں اس کی بابت پھوٹ پڑ گئی کہ ایک دوسرے کو قاتل بنانے لگا، اور جو تم چھپاتے تھے خدا کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا، بس ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا لے کر اس کی لاش پر مار دو، کیوں خدا مردے کو زندہ کرتا ہے، تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ مثل پتھر کے سخت ہے یا اس سے بھی زیادہ کرخت، کیونکہ پتھروں میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور ان میں پانی نکل پڑتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خدا غافل نہیں ہے۔ مسلمانوں، کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا کہ خدا کا کلام سنتا تھا اور اچھی طرح سمجھنے کے بعد الٹ پھیر کر دیتا تھا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے، اور جب ان لوگوں سے ملاقات کرتے تھے جو ایمان لائے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم تو ایمان لا چکے، اور جب ان میں سے بعض کے ساتھ تخلیہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ خدا نے تم پر توریت میں ظاہر کر دیا ہے کیا تم مسلمانوں کو بتا دو گے، تاکہ اس کے سبب سے کل تمہارے خدا کے پاس تم پر حجت لائیں۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ لیکن کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں خدا سب کچھ جانتا ہے؟ اور کچھ ان میں سے ایسے ان پڑھ ہیں کہ وہ کتاب خدا کو اپنے مطلب کی باتوں کی سوا کچھ نہیں سمجھتے، اور وہ فقط خیالی باتیں کیا کرتے ہیں۔ بس وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ خدا کے یہاں سے آئی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت دنیوی فائدہ حاصل کریں۔ بس افسوس ہے ان پر کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور پھر افسوس ہے ان پر کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں آگ چھوئے گی بھی تو نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ کیا تم نے خدا سے کوئی اقرار لے لیا ہے کہ پھر وہ کسی طرح اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا بے سمجھے بوجھے خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے ہیں؟ ہاں، سچ تو یہ ہے کہ جس نے برائی حاصل کی اور اس کے گناہوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا ہے، وہی لوگ تو دوزخی ہیں اور وہی تو اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایماندار ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہی لوگ جنتی ہیں کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے جو تمہارے بزرگ تھے عہد و پیمان لیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح نرمی سے باتیں کرنا، اور برابر نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا سب کے سب پھر گئے، اور تم لوگ کھو ہی اقرار سے منہ پھیرنے والے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزیاں نہ کرنا اور نہ اپنے لوگوں کو شہر بدر کرنا، تو تم یعنی تمہارے بزرگوں نے اقرار کیا تھا، اور تم بھی اس کے گواہی دیتے ہو کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ پھر وہی لوگ تو تم ہو کہ آپس میں ایک دوسروں کو قتل کرتے ہو، کہ اپنوں میں سے ایک جتھے کے ناحق اور زبردستی حمایتی بن کر دوسرے کو شہر بدر کرتے ہو۔ اور لطف تو یہ ہے کہ اگر وہی لوگ قیدی بن کر تمہارے پاس مدد مانگنے آئیں تو ان کو تاوان دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو پھر کیا تم کتاب خدا کی بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ زندگی بھر کی رسوائی ہو، اور آخرکار قیامت کے دن بڑے سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں،
اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید کی، بس ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ وہ لوگ کسی طرح کی مدد دیے جائیں گے۔ اور یہ تحقیقی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دی اور ان کے بعد بہت سے پیغمبروں کو ان کے قدم بے قدم لے چلے، اور مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت واضح اور روشن معجزے دیے، اور پاک روح جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد کی۔ کیا تم اس قدر بے دماغ ہو گئے ہو کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس تمہاری خواہش نفسانی کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا تو تم اکڑ بیٹھے؟ پھر تم نے بعض پیغمبروں کو تو جھٹلایا اور بعض کو جان سے مار ڈالا، اور کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے خدا نے ان پر لعنت کی ہے، بس کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب قرآن آئی اور وہ لوگ اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتی ہے، اور اس سے پہلے اس کی امید پر کافروں پر فتح یاب ہونے کی دعائیں مانگتے تھے، بس جب ان کے پاس وہ چیز جسے پہچانتے تھے آ گئی تو لگے انکار کرنے۔ بس کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ کیا ہی برا ہے وہ کام جس کے مقابلے میں وہ لوگ اپنی جانیں بیچے بیٹھے ہیں کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنی عنایت سے کتاب نازل کیا کرے۔ اس رشک سے جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے سب کا انکار کر بیٹھے، بس ان پر غضب ٹوٹ پڑا ہے، اور کافروں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا ہے کہ جو قرآن خدا نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہنے لگے ہم تو توریت پر ایمان لائے ہوئے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی تھی، اور اس قرآن کو جو اس کے بعد آئی ہے نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اور توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتی ہے، مگر اس قرآن کا جو اس کے بعد آئی ہے انکار کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے یہ تو پوچھو کہ تم یعنی تمہارے بزرگ اگر ایماندار تھے تو پھر کیوں خدا کے پیغمبروں کو سابق زمانے میں قتل کرتے تھے، اور تمہارے پاس تو موسیٰ تو واضح روشن معجزے لے کر آ ہی چکے تھے، پھر بھی تم نے ان کے بعد بچھڑے کو خدا بنا لیا، اور اس سے تم اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہاری عدول حکمی سے تمہارے سر پر لٹکایا، اور ہم نے کہا کہ یہ کتاب توریت جو ہم نے دی ہے مضبوطی سے لیے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے سنو۔ تو کہنے لگے سنا تو صحیح لیکن ہم اس کو مانتے نہیں۔ ان کی بے ایمانی کی وجہ سے گویا بچھڑے کی الفت گول کر ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم ایماندار تھے تو تمہیں تمہارا ایمان کیا ہی برا حکم کرتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر خدا کے نزدیک آخرت کا گھر بہشت خاص تمہارے واسطے ہے اور لوگوں کے واسطے نہیں ہے، بس اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو تاکہ جلدی بہشت میں جاؤ، لیکن وہ ان اعمال بد کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھوں نے پہلے سے آگے بھیجا ہے ہرگز موت کی آرزو نہ کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہی کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، اور مشرکوں میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 برس کی عمر دی جاتی، حالانکہ اگر اتنی طولانی عمر دی بھی جائے تو وہ خدا کے عذاب سے چھٹکارا دینے والی نہیں، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں خدا اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے اس کا خدا دشمن ہے، کیونکہ اس فرشتے نے خدا کے حکم سے اس قرآن کو تمہارے دل پر ڈالا ہے، اور وہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہے اور اب اس کے سامنے موجود ہیں، اور ایمانداروں کے واسطے خوشخبری ہے۔ جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور خاص کر جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک خدا بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر ایسی نشانیاں نازل کی ہیں جو واضح اور روشن ہیں، اور ایسے نافرمانوں کے سوا ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ان کی یہ حالت ہے کہ جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔